ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں رواں ہفتے پھیلنے والے وبائی مرض ہیضے نے سینکڑوں افراد کو لپیٹ میں لے لیا۔ بلیدہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ، 3 اہلکار زخمی۔ نوشکی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی سیکریٹریٹ میں بلوچ قوم کے عظیم شاعر و ادیب اور سیاسی رہبر میر غلام خان نصیر کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی صوبائی وزیر میر اصغر رند سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ چاند کی مٹی میں پودے اگانے کا کامیاب تجربہ، صرف 2 دن میں ہی بیج پھوٹ پڑے۔ آج مئی کی 14 تاریخ دن ہفتہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں رواں ہفتے پھیلنے والے وبائی مرض ہیضے نے سینکڑوں افراد کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گزشتہ روز 2 بچے مزید ڈائریا کی وجہ سے جان سے گئے ہیں۔ 7 ماہ کی ماہنور اور 8 سالہ اسد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس سے ایک ہفتے کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 19 تک پہنچ گئی ہے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کے نوائی علاقے پیر کوہ میں ہیضے کی وبا آلودہ اور مضر صحت پانی کی فراہمی سے پھیل گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈیرہ بگٹی اعظم بگٹی کے مطابق اس وقت سب سے بڑا مسئلہ واٹر کی کلورینیشن اور صاف شفاف پانی کی فراہمی ہے، تاکہ وبا کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ جب تک علاقے میں صاف پانی کی فراہمی اور واٹر ٹینکوں میں جراثیم کش ادویات کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بہت مشکل ہے کہ ہم اس وبا پر قابو پا سکیں، کیونکہ ہیضے کی جڑ اس وقت آلودہ اور وائرس شدہ پانی ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ ڈیرہ بگٹی کو ہنگامی بنیادوں پر پانی کی کلورینیشن اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ مریضوں کی تعداد اب بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آئے دن لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں وبا مزید شدت اختیار نہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ ہوا ہے، 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ گلیسر میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب آئی ای ڈی کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کا قافلہ علندور پوسٹ سے گلیسر پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں آئی ای ڈی کی زد میں آ گیا۔ زخمی اہلکاروں کی فوری طبی امداد کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تربت منتقلی کر دی گئی۔ نوشکی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی سیکریٹریٹ میں بلوچ قوم کے عظیم شاعر ادیب اور سیاسی رہبر میر غلام خان نصیر کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ضلعی صدر میر بہادر خان مینگل نے کی، جبکہ اسٹیج کے فراہز ضلعی انفارمیشن سیکریٹری صاحب خان مینگل نے سر انجام دیے۔ اجلاس سے میر خورشید جمال الدینی، میر وزیر خان مینگل اور صدر مجلس میر بہادر خان مینگل نے خطاب کیا۔ مقررین نے ملک الشعراء میر غلام خان نصیر کے سیاسی و ادبی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کی شاعری نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تعلیم اور شعوری قومی جدوجہد پر زور ڈالا ہے۔ قومی جدوجہد کو عملی جامہ پہنانے اور اپنی فکر و فلسفہ پر عمل پیرا ہونے کی پاداش میں 30 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ان کی زندگی بلوچ قوم کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ان کی تحریریں قومی سیاست میں شعوری رخ کی مثال ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ و نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی قیادت میں نیشنل پارٹی کے وفد کی بی این پی عوامی کے مرکزی نائب صدر و سابق صوبائی وزیر میر اصغر رند سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات۔
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفت و شنید اور پیش رفت کے لیے گفتگو کے مزید مراحل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس ملاقات میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی رکن وجہ ابو الحسن علی بیت اللہ ضلعی صدر مشکور انور محمد جان دشتی خلیل تگرانی شیخ مرید کامریڈ ظریف زدگ اور دیگر موجود تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سینئر وکیل پر حملے کی مذمت کی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سینئر وکلاء پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں BHCBA نے سینئر وکیل ایاز ظہور پر فائرنگ کے خلاف احتجاجاً عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وکلاء سے درخواست ہے کہ وہ ہفتے کے روز عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں۔ بیلا سے تقریباً 50 کلومیٹر دور رستم آباد کے مقام پر 2 ٹرکوں کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں ٹریفک حادثہ 6 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ مین RCD روڈ کو خونی یا قاتل شاہراہ کہا جاتا ہے۔ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے حادثات روز کا معمول ہیں۔ عوامی حلقوں نے لس بیلا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ شاہراہ کو 2 رویہ بنایا جائے۔ اب آتے ہیں علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کی جانب۔ کراچی اسٹوڈنٹس الائنس طلباء پر حالیہ جبری گم شدگیوں کے سلسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ کراچی اسٹوڈنٹس الائنس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں طلباء پر حالیہ جبری گم شدگیوں کے سلسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کی ہراسانی پر مذمت کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کسی کے بھی جرم کی سزا تمام طلباء کو نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی طلباء کسی بھی ایسے واقعہ کے ذمہ دار ہیں۔ ملک میں موجود پولیس، قانون اور عدالتیں ہیں جو جرم کے ثبوت اکٹھا کرنے اور مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ہر مسئلہ کا حل ماورائے قانون اور ماورائے عدالت جبری گمشدگی ہے تو آئین کو ختم کر کے تمام اداروں کو تالا لگانا چاہیے۔ طلباء اس خوف اور گھٹن میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ان کے مستقبل کو خراب کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے صدر منتخب ہو گئے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل نے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے صدر منتخب ہونے کا اعلان کر دیا۔ 61 سالہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے تیسرے صدر ہیں جو 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ انہیں خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال کے بعد صدر منتخب کیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان 2004 سے ابو ظبی کے ولی عہد تھے اور وہ ابو ظبی کے 17ویں حکمراں ہوں گے۔ شیخ محمد متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ CPEC اتھارٹی کو ختم کر کے تمام تر معاملات پلاننگ کمیشن کو سونپنے اور CPEC منصوبوں کے لیے اسپیشل سیکریٹری کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت منصوبہ بندی حکام نے کمیٹی میں انکشاف کیا کہ موجودہ مالی سال کے لیے ترقیاتی فنڈز میں بہت کمی ہو چکی ہے۔ بجٹ 900 ارب سے کم ہو کر 500 ارب رہ گیا ہے۔ وزارت کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کے ویژن کے مطابق CPEC اتھارٹی کو ختم کرتے ہوئے پروجیکٹ کے تمام تر معاملات پلاننگ کمیشن کو سونپنے اور پلاننگ کمیشن کے اندر CPEC پروجیکٹ کے لیے اسپیشل سیکریٹری کی سطح پر ایک آفیسر کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ CPEC اتھارٹی پہلے ہی کچھ خاطر خواہ کام نہیں کر پا رہی تھی، اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ CPEC اتھارٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی کے لیے بل جلد پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 243 ارب کا نقصان، ڈالر 7.5 روپے مہنگا۔ معیشت کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی مندی دیکھنے میں آئی
اور کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر روز نئے ریکارڈ قائم کرتا رہا۔ اقتصادی ماہرین نے ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متوقع اضافے اور IMF سے اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات کو اہم قرار دے رہے ہیں، جس کے اثرات آئندہ ہفتے اسٹاک، کرنسی اور صارف مارکیٹوں میں دیکھے جائیں گے۔ جامعہ کراچی میں رینجرز سیکورٹی اہلکار کے طالب علم پر تشدد کرنے کے معاملے پر وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ واضح رہے کہ حالیہ ہفتے جامعہ کراچی میں رینجرز کی جانب سے طلباء سے مار پیٹ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو میں طلباء اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی اور تشدد کو بھی دیکھا گیا تھا۔ جامعہ کراچی میں پچھلے ماہ ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد طلباء کی ذاتی سواریوں کو باہر روک دیا جاتا ہے اور طلباء کی موٹر سائیکل مرکزی دروازے کے باہر پارک کروائی جانے لگی ہیں۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انقرہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر روسی جارحیت کے اس ماحول میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ طیب اردوان نے کہا کہ ترکی خود نیٹو کا حصہ ہے، لیکن اسکینڈینیوین ممالک کی نیٹو کی رکنیت سازی کو لے کر اس کے مثبت نظریات نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے کچھ ممالک میں ممبران اسمبلی بھی ہیں، لیکن ان کے لیے اس طرح کی حمایت ممکن نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاملے پر ترکی کی مخالفت فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت سازی میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، کیونکہ نیٹو کا رکن بننے کے لیے تمام نیٹو اتحادیوں کی منظوری لازم ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں چین کے جارحانہ رویے پر امریکی صدر کی تشویش۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے رکن ملکوں کی سربراہی اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے ان اراکین کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ بھی دیا۔ اس دوران امریکی صدر نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس دوران امریکی صدر نے آسیان خطے کے لیے ماحولیات، سمندری نگرانی اور پبلک ہیلتھ میں ترقی کے لیے بھاری مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آسیان کی 2 روزہ سمٹ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں منعقد ہو رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق لیڈران واشنگٹن پہنچ کر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ امریکی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں، تاکہ چین کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا مناسب جواب دیا جا سکے۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین کے قریب سارے سمندری علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس دعوے کی وجہ سے آسیان تنظیم کے رکن ملکوں ویتنام، فلپائن، برونائی اور ملائیشیا میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکہ ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعاون میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ انڈو پیسیفک خطے میں چینی اثر رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں۔ وہ اس دورے کے دوران کوآڈ گروپ کے لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس گروپ میں امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ چاند کی مٹی میں پودے اگانے کا کامیاب تجربہ، صرف 2 دن میں ہی بیج پھوٹ پڑے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار چاند کی مٹی میں پودے اگانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جو چاند پر انسان کے طویل مدتی قیام کو ممکن بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تحقیق کاروں نے سن 1969 اور 1972 کے اپولو مشنز کے دوران جمع کیے گئے مٹی کے نمونوں کو پودے اگانے کے لیے استعمال کیا۔ تحقیق کاروں کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ چاند کی مٹی میں بیج صرف 2 دن میں ہی پھوٹ پڑے۔ فلوریڈا یونیورسٹی کی پروفیسر اور چاند کی مٹی میں پودے اگانے سے متعلق مقالے کی شریک مصنف اینا لیزا پال نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم کتنے حیران تھے۔ ہر پودا، چاہے چاند کے نمونے میں ہو یا کنٹرول میں، تقریباً 6 دن تک ایک جیسا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد اس میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ چاند کی مٹی میں اگنے والے پودے تناؤ کا شکار نظر آئے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی نشو و نما رک گئی،
لیکن تحقیق میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس کے زمینی مضمرات ہیں۔ ناسا کے سربراہ بل نیلسن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق چاند اور مریخ پر انسانی مشنز کے لیے اہم ہے۔ اس تحقیق سے چاند اور مریخ پر پائے جانے والے وسائل کو ترقی دے کر سائنسدانوں کے لیے خوراک پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر تشریف لائیں۔